ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عام انتخابات بلکہ آج سے پہلے مرحلے کی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے، اور 2024 کے عام انتخابات عام نہیں بلکہ خاص بن چکے ہیں، اس لیے کہ گزشتہ 10 سالوں سے جو صورتحال بھارت میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جس طرح سے اس کو محسوس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے گزشتہ کئی دنوں سے ہم بھارت کے موقر علماء کرام، بین الاقوامی سطح کے مشہور علماء کرام سے آپ لوگوں کی خدمت میں ووٹنگ کی شرعی حیثیت کو بھی، اور اس مرتبہ کی ووٹنگ کیوں ضروری ہے، اور مسلمانوں کو بالخصوص 100% ووٹنگ کیوں کرنا چاہیے، اس پر جو ہے الگ الگ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر، کے جمعیت علماء کے صدر اور بھی بہت سارے علماء کرام کے اپیل آ چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہماری اسٹوڈیو میں قبلہ محترم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب مفتاحی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ مولانا کا تعارف جو ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، نہ صرف کرناٹک میں بلکہ پورے بھارت میں مولانا کی اپنی تصنیفات کے اعتبار سے بھی اور علمی خدمات کے اعتبار سے بھی، اور کرناٹک کے مشہور مدرسہ مسیح العلوم کی خدمات کے اعتبار سے بھی، اور بانی و ناظم ہونے کے اعتبار سے بھی مولانا کا تعارف محتاج تعارف نہیں ہے۔ لہٰذا میں تمہید میں زیادہ گئے بنا مولانا کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ مولانا آپ تشریف لائے، ہمارے لیے یہ جو ہے ذہ قسمت ہے کہ، لیکن وہی کہ اس وقت جو حالات ہیں بھارت میں، اصل میں اس لیے زیادہ تر توجہ بڑی بڑی تنظیموں کے علماء کرام سے کہ ابھی بھی غیر سنجیدہ ہیں، ابھی بھی اس بات کو ہمارے مسلمان نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کو کس طرح اس میں، اس لیے کہ ابھی خبر ملی ہے کہ کرناٹک سے صرف 10,000 کے قریب ووٹنگ کے موقع پر لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو جو ہے ہماری قوم میں بیداری لانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے پہلا میرا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ جو ہے سب سے پہلے ووٹنگ کی شرعی حیثیت اور اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں اور ویسے بھی عام حالات میں ووٹ ایک بہت ہی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ووٹ نوٹس سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ملک اور ملت کے مفادات محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا تحفظ ہوتا ہے، اور اگر ووٹ کو ہم استعمال صحیح طور پر نہ کریں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی خطرناک قسم کے، یعنی گویا کہ ملک اور ملت دونوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچانا لازم آتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایک ذاتی نفع ہوتا ہے اور ایک ملکی اور ملی نفع ہوتا ہے۔ ذاتی مفادات کے مقابلے میں ملی اور ملکی سطح کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں اور بہت اہم ہوتے ہیں، ان کو ٹھیس پہنچانا ظاہر بات ہے بہت ہی خطرناک قسم کی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے شرعی حیثیت کا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کئی حیثیات سے بہت اہم ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ ووٹ جو ہوتا ہے وہ ایک شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کو چھپانے کا حکم نہیں ہے، چھپانے سے منع کیا گیا ہے، لا تکتموا الشہادہ، تو شہادت کو چھپا نہیں سکتے۔ اور یہ ہم جب کوئی ووٹ دیتے ہیں تو دراصل ایک آدمی کے حق میں یا ایک پارٹی کے حق میں شہادت دیتے ہیں کہ یہ مناسب ہے، بہتر ہے، اور اس کو سامنے آنا چاہیے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو تقویت دیتے ہیں، ایک شہادت ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں ایک دوسری حیثیت بھی ہے، اور وہ حیثیت ہے کہ اس میں دوسرے کا تعاون ہے، یعنی پارٹی کا تعاون ہے یا کسی فرد کا تعاون ہے جس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں، اس کا ہم تعاون کرنے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ اور قرآن کا یہ بھی اصول ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی کے سلسلے میں تقوی کے لیے تم کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے،
اور گناہ کی باتوں اور غلط چیزوں کے سلسلے میں تمہیں تعاون نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت اہم آیت ہے ہمارے لیے، اور ووٹ کے سلسلے میں اس کو ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ووٹ دینے کے سلسلے میں یہ تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور پوری مستعدی کے ساتھ ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اس سے میں تمام کے تمام مسلمانوں سے اور اسی طریقے پر اس ملک کے رہنے والے تمام ان باشندوں سے جن کے ذہنوں کے اندر فرقے واریت کا کوئی زہر نہیں ہے، ان سب سے اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ دیں اور ضرور دیں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور کوتاہی کرنا گویا کہ اس حکم کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ یہ تعاون علی الخیر ہے، اگر ہم اچھوں کو دیتے ہیں اور اگر بروں سے ہم اس کو روکتے ہیں تو اس آیت کے مطابق عمل ہوگا۔ تو لہذا کئی حیثیات سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس لیے اس میں کوئی کوتاہی ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت میں، اس میں کوتاہی بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک طرف وہ پارٹیاں ہیں جن کا ایجنڈا فرقے واریت پر ہے اور فرقہ پرست ذہنیت لیے ہوئے ہیں، اور ملک اور ملت بلکہ تمام اقوام سے بغاوت کا ان کا ایجنڈا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف سیکولر پارٹیاں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہمارا ووٹ سیکولر پارٹیوں کو نہیں گیا اور ہم نے ووٹ دینے سے اپنا ہاتھ بچایا تو لا محالہ فرقے پرست تنظیمیں اور فرقے پرست پارٹیاں سامنے آئیں گی اور جیت جائیں گی، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا اور خمیازہ ہوگا وہ پوری امت کو اور پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اب کی ایک چھوٹی غلطی یوں سمجھیے کہ یہ ہزاروں برس تک کے لیے جو ہے خطرناک صورت بناتی چلی جائے گی۔ ایسی صورت میں تمام مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ تمام اہل انصاف اور جو ہے نیک دل جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اس حیثیت سے بھی بہت ہی اہم ہے کہ اس وقت میں ہم ووٹ پورے طریقے پر ڈالیں اور 100% ہمارا ووٹ ہونا چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 50% ہو رہا ہے، کہیں اس سے بھی کم ہو رہا ہے، یا کچھ کہیں زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم مار کھاتے جا رہے ہیں اور کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت میں ہم تمام مسلمان اور دوسرے لوگ بھی مل کر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہمارا کوئی ووٹ ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ووٹ کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ووٹ ایک قیمتی سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں۔ اس سرمایہ کو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ جیسے کسی کے پاس میں 1 لاکھ روپے ہوں اور 1 لاکھ روپے کو وہ کہیں ٹوکری میں ڈال کے چھوڑ دے، کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے، یہ 1 لاکھ کا نہیں کروڑوں کا حق ہے جو ہم کو دیا گیا ہے۔ ہماری اتنی حیثیت ہے، ہم جس کو چاہے جتا سکیں، جس کو چاہے نہ جتا سکیں۔ اللہ نے اتنا پاور اس کے اندر ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کا استعمال صحیح طریقے پر کرے امت کے لوگ، یعنی ہمارے ووٹوں میں سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ پارٹیاں 2 قسم کی ہیں، جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی امت کا فرد ادھر جائے اور ان کو جتانے کی کوشش کرے۔ یہ پورے ملک اور ملت کے اوپر، ان کے پیروں کے اوپر کلہاڑی مارنے کے برابر۔ رہے وہ پارٹیاں جو سیکولر ہیں، ان میں بھی بعض پارٹیاں جہاں تک میں دیکھتا ہوں اور کئی سالوں سے یہ بات مشاہدے میں آ رہی ہے کہ سیکولر ان کا نام ہے، سیکولر ان کا ایجنڈا ہے، لیکن موقع پڑتا ہے تو فرقہ پرست تنظیموں کے گود میں کود جاتی ہے۔ ان سے بھی سخت طور پر احتراز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مشاہدہ خود ہمارے اس کرناٹک میں ہو چکا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اور پورے طور پر مستعدی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اب رہی وہ پارٹیاں جو سیکولر ہیں اور سیکولر کام کرنے والی ہیں، ایسی بہت سی ہیں، لیکن اس میں امت سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ سب کے سب مل کر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طرف ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، ورنہ تو ووٹ بٹ جائے گا
تو پھر نتیجہ وہی رہے گا جو اب تک رہا ہے. اس لیے ہم سب کو مل جل کر متحدہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وقتی مفاد کے لیے ابھی کچھ علاقے میں ابھی بھی آپ نے جس پارٹی کا مقامی سطح پہ آپ نے نام لیا، ابھی ایک دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی، کچھ علاقے ہیں ہاسن اور اس طرح کے علاقے میں جو پارٹی اس وقت فرقہ پرست بن چکی ہے، وہ اس میں سے جو مسلم ہیں جو چہرے پہلے سے بنے تھے ابھی بھی انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے پیغام جانا چاہیے کہ اس وقت اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کر کے ایک جو ہے متحدہ طور پر ہونا چاہیے. مسلمان جو ہے کبھی بھی مفاد پرست نہیں ہو سکتا. جی مفاد پرستی تو منافقت ہے. جی اس لیے مسلمان ہمارے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ملک اور ملت کے نفع کو مقدم رکھیں، اپنے ذاتی مفادات کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں. خاص طور پر اس وقت جو صورتحال پورے انڈیا کی ہے اور یہ الیکشن ایک فیصلہ کن الیکشن کا مقام رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اور اس لیے اگر یوں کہا جائے تو بالکل درست ہے کہ ملک اور ملت کے حیات و ممات کا مسئلہ ہے. ہم اس کو زندہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم چاہے تو مار بھی سکتے ہیں. دونوں صورتیں اس وقت میں ہیں. ایسے کٹھن حالات کے اندر کوئی بھی کینڈیڈیٹ مسلم مفاد کو نہ دیکھے، اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی اغراض کو اٹھا کر ایک طرف کو رکھ دے اور یہ دیکھے کہ کہاں ملک اور ملت کا فائدہ زیادہ ہے. ملک و ملت کے لیے کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے، کون سی پارٹی زیادہ فائدہ مند ہے، یا کون سا کینڈیڈیٹ زیادہ فائدہ مند ہے. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میری وجہ سے یہاں ووٹ بٹ سکتے ہیں اور امت کا نقصان ہو سکتا ہے، ملک کا مفاد متاثر ہو سکتا ہے، تو ایسوں سے میری گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے اللہ کے واسطے سے اور نہایت ہمدردانہ، کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. اپنے آپ کو ان کا پیچھے کرنا خدا کی قسم ان کو ہمیشہ آگے بڑھاتا رہے گا، اور اللہ کے نزدیک تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو دنیا بھی ان کو انشاءاللہ آگے ہی بڑھاتی رہے گی. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو کہ یہ مفاد پرست نہیں ہے، ملت پرست ہے یا ملک پرست ہے، ملک اور ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والا ہے، تو پھر سارے لوگ ان کو اٹھا کے آگے لے جائیں گے. جی تو اکثر علاقوں میں ہی شکایتیں مل رہی ہیں مولانا کہ جو ہے تھوڑی بہت وقتی مفاد کے لیے جو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو حالات بن رہے ہیں لوگوں میں اور بیداری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن وہی یہ ہے کہ لوگ اسفار ابھی جیسے آپ مدرسے سے بھی وابستہ ہیں، میں ایک سوال آپ سے، تاکہ علماء کرام کو اس وقت شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بچوں کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے ٹرینوں میں کچھ شکایتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ووٹنگ کے موقع پر ایک بڑی تعداد یا تو ساؤتھ میں آ رہی ہوتی ہے یا ساؤتھ سے نارتھ جا رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے بھی کوئی اپیل آپ کی جانب سے کیا؟ اس وقت میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مدارس جو کھل رہے ہیں، جی اگر آنے والے طلبہ وہاں ان کے اعتبار سے آسانی سے آ سکتے ہو اور آسانی سے جا کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہو، جی تو ان کو تو آنے دیا جائے. جی لیکن آنے جانے کی سہولت نہ ہو یا دوری اور فاصلہ زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں اہل مدارس سے گزارش کروں گا کہ ووٹ کی اس زمانے کی حیثیت اور اس کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا ان بچوں کو جو آنے والے ہیں ان کو سہولت دی جائے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے بعد آ جائے. مدرسہ اپنی جگہ کھل جائے، لیکن ایسے علاقوں کے طلبہ کے لیے تھوڑی سی چھوٹ دے دیں تو یہ اس وقت کے حالات کے تقاضے میں بہت مفید رہے گا اور اس کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے. میں نے ہمارے مدرسے کے سلسلے میں بھی کل ہی اس سلسلے میں غور کیا تھا اور تبادلہ خیال بھی کیا تھا کہ جو بنگلور کے طلباء ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، جب ان کو جس دن جانا ہے وہ چلے جائیں گے. البتہ جو دور سے آنے والے ہیں وہ اگر اجازت لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں تاریخ کو ووٹنگ ہے اس لیے ہم دیر سے آ رہے ہیں، تو ہم ان کو گنجائش دے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہے ہمارا انشاءاللہ. تو آخر میں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کے حالات کے پیش نظر مولانا؟ بس یہی اس صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ملت کے لوگ ایک متحدہ اور متفقہ فیصلہ لے کر آگے بڑھیں اور ہمارے اس ایجنڈے کا جو ملک اور ملت کے حق میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں. اور کوئی ہماری طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ ہو یا کوئی عام ووٹ ڈالنے والا ہو
یہ سب کے سب لوگ ملک اور ملت کے مفاد ہی کو سامنے رکھ کر کام کریں، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو، بعض وقت پیسے کے لالچ میں بھی لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں، جی یہ تو حرام ہے، علماء نے حرام لکھا ہے، یہ رشوت کھا کر ووٹ ڈالنے کی طرح ہے، اور دوسرے اس میں ملک و ملت سے بغاوت بھی ہے، جی اور پھر بعض لوگ جو ہے تعلقات کی بنیاد پر بھی ووٹ ڈالتے ہیں جی کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، وہ فلاں میرا رشتہ دار ہے یا میرے سے تعلق رکھنے والا ہے، صرف تعلقات کی بنیاد پر۔ آج میں نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا ایک وضاحتی بیان سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جی جی تو بہرحال ہمارا یہی سٹینڈ ہونا چاہیے، جی امت کا یہی سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلقات یا کسی اور سلسلے میں جو ہے ووٹ دینے یا لینے کا سلسلہ نہ ہو، بلکہ ملک اور ملت کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اصل میں اس وقت ایک ہی موضوع چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ووٹنگ کے سلسلے میں، اور مولانا تو بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، مختلف موضوعات پر مولانا سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور وقت بھی لمبا ہو چکا ہے۔ مجھے اور مولانا کو اجازت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس وقت ووٹ کی اہمیت کو لے کر کے مولانا نے جو اپیل کیا ہے، وہ چاہے مختلف تنظیموں سے ہوں یا پھر جو ہے ہمارے عوام سے ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور ملک کے حالات پر کھل کر بات کرنا کیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ کس بات کو لے کر کے اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل یہ حیدرآباد کی وہ تصویر آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک خاتون جو ابھی ممبر پارلیمنٹ بنی بھی نہیں، وہ مسجد کی جانب جو ہے تیر کمان کا نشانہ بنا کر کے پورے حیدرآباد میں حالات کو خراب کرنے کی کوششیں ہوئی۔ تو اس ایک واقعے سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن کہاں تک خراب ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ووٹ کو صحیح استعمال میں لانے کا، تو ہم علماء کرام اور جو ہمارے جو ہے سر کے تاج ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی میں ہم تمام لوگوں کی کامیابی ہے۔ مجھے اور مولانا کو اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔